دوستو یاجوج ماجوج کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن آج جو تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہو۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور حیران کن حقائق بتاؤں گی۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ اور بھی بہت کچھ۔ دوستو دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے اور وہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے یہ نبی تو نہیں ہیں، لیکن ہاں ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان کیا ہے۔ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے اور ان سفروں کے حال میں آپ کو آج بتانے والی ہوں، جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہے۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، تو حضرت ذوالقرنین نے اس کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے تھے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور چلتے چلتے آپ ایسے مقام پر پہنچ گئے، وہ دنیا کے آخری کونے میں آ گئے۔ دوستو حضرت ذوالقرنین مغرب میں اتنا آگے پہنچ چکے تھے کہ جو دنیا کا آخری کونا تھا، وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی۔ اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہ تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ ان کی کوئی غذا نہیں تھی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور وہ آخرکار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ان کے دوسرے سفر کی۔ یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ جا پہنچے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا وہاں پر ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مقامات نہیں ہیں۔ لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے ہیں۔ ان کی قوم کا نام تھا منسک۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس طرح کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ اب ان کا تیسرا سفر تھا نارتھ کی طرف، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی ایک عجیب قوم آباد تھی۔ ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ دوستو یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنوں انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہے۔
اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان ہیں تو اس حساب سے تقریباً 70 ارب یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو وہ 10 گنا زیادہ ہوں گے۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طاویل، دوسرا تاریز، تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی خونخوار، وحشی اور جنگلی ہیں، کیونکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، چھوٹے بڑے جانور سب کو کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ لے لیں، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا کیا کہ ان پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، اتنا گہرا کھدوایا اس کو کہ اس میں پانی نکل آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگھلے ہوئے تانبے، سگار کے پتھر جموائے اور لوہے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگا دی، یعنی اس طرح کی دیوار کہ پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، اب یہ بہت مضبوط دیوار بن گئی اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کے ایک طرف اور یہ قوم دیوار کی دوسری طرف ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دن بھر جب اس کو توڑنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان کے دوسرے دن وہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ توڑنے کا وقت آتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ کل پھر توڑیں گے، لیکن دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے، کیونکہ انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ پھر جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو دیوار وہیں تک ہوگی جہاں تک وہ توڑنا چھوڑ کر گئے تھے، کیونکہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ دوستو، یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری کر دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ دوستو، نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں دوستو، سارا علم بھی چلا جائے گا۔ نمبر 3 حجرہ اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو 5 نہروں کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، یہ 5 نہریں بھی اٹھا لی جائیں گی۔ جب یہ 6 چیزیں دنیا سے اٹھائی لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی یہ برکتیں روح زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا دور ہوگا، ذرا سوچئے آپ کسی کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یاجوج ماجوج دکھنے میں کیسے ہیں؟
ان کا چہرہ، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ دوستو، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا، جو کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر یہ گروہ اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ سارا پانی ختم کر دے گا۔ دوستو، یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے۔ سب لوگوں کو جب ختم کر دیں گے، مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر! یہ کہہ کر وہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت ایسا ہوگا کہ تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج ان کی گردن میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے، اور وہ سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش کا بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی، اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی۔ وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ ابھی ان کی زیادتی اور ظلموں کی سزا مکمل نہیں ہوئی۔ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، جہنم میں تو اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب ہوگا۔ جی تو دوستو، یہ تھی یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائی گئی وہ باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔